للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائیوں، خطبہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی مشہور اور معروف آیت کریمہ تلاوت کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یعنی اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی اہل و عیال کو، یعنی اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہاں جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کی کہ اپنے آپ کو اور اپنی اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود بھی ضروریات علم دین سیکھیں اور اپنی اہل و عیال، اپنی اولاد کو بھی سکھائیں، اپنی اولاد کو اسلامی تربیت دے، اسلامی تعلیم دے بچوں کو، کیونکہ جس طرح سے اولاد کے اوپر ماں باپ کا حق ہے، اسی طرح سے ماں باپ کے اوپر بھی اولاد کے حقوق ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے کہ ماں باپ بچپنے میں اپنی اولاد کی تربیت کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ بچے بگڑتے جاتے ہیں اور جب بڑے ہو جاتے ہیں، آوارہ بن جاتے ہیں، تو پھر شکایت کرتے ہیں کہ دیکھو آج کی اولاد ماں باپ کا خیال بھی نہیں کرتی ہے، لیکن اس میں قصور ماں باپ کا ہوتا ہے، کیونکہ ماں باپ کا بھی فریضہ ہے
کہ اپنی اولاد کی تربیت کرے، اچھی تربیت کرے، اسلامی ماحول میں اس کو رکھے، لیکن اس میں ہم غفلت برتتے ہیں۔ یاد رکھو، ماں کی گود ہے نا، یہ بچوں کا پہلا مدرسہ ہے، پہلا اسکول ہے، ماں کی گود۔ آج ہم اپنے بچوں کو غیروں کے پاس بھیج دیتے ہیں کہ چلو یہ ٹیوشن میں سب سکھائیں گے۔ نہیں میرے بزرگوں، ماں باپ جو تربیت دیتے ہیں ایسی اور کوئی نہیں دے سکتے ہیں۔ ماں باپ کی گود یہ بچوں کا پہلا مدرسہ ہے، پہلی اسکول ہے۔ بچپنے میں ماں باپ اولاد کو جیسی تربیت دیں گے، جیسے اخلاق سکھائیں گے، بڑے ہو کر وہ بچہ ویسا بنے گا۔ جیسے ایک پودا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، اس کو آپ جس طرح موڑنا چاہو گے وہ مڑے گا، لیکن جب وہ پودا بڑا ہو جائے، درخت بن جائے، جھاڑ کی شکل ہو جائے، پھر وہ مڑ نہیں سکے گا۔ تو اس طرح سے اولاد اگر ہمارے لیے ثواب جاریہ بنانی ہے، اولاد کو نیک بنانی ہے، بچپن سے ہی ان کے اوپر دھیان دو، ان کے لیے ٹائم نکالو، ورنہ بچے اگر بگڑیں گے نا تو یہ گناہ جاریہ تو ہو جائیں گے، لیکن قیامت کے دن بھی ان کے بارے میں ہر ماں باپ کو پوچھا جائے گا۔ تو ماں باپ کی گود یہ بچوں کا پہلا مدرسہ ہے۔ ماں اور باپ اگر نیک ہوتے ہیں، اولاد بھی نیک ہوتی ہے۔ ماں اگر ہاجرہ ہو، بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ پیدا ہوتا ہے۔ ماں اگر آمینہ خاتون ہو، بیٹا رسول اعظم پیدا ہوتا ہے۔ ماں اگر فاطمہ ہو، بیٹا شہید اعظم پیدا ہوتا ہے۔ ماں اگر ام الخیر فاطمہ ہو، بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے۔ اور ماں اگر خواجہ غریب نواز کی ماں جیسی ہو، ماہ نور، ماہ نور جیسی ماں ہو، تو پیدا ہونے والا بچہ خواجہ غریب نواز ہوتا ہے۔ اولاد کا دار و مدار ماں باپ کے اوپر ہے۔ آپ اولیاء کرام کی زندگی پڑھیں نہیں، اکثر اولیاء کرام کو ولایت ملی ہے تو ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے، ماں باپ کی تربیت۔ اس لیے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا کہ بچے کی عمر 7 سال کی ہو تو ان کو نماز کی ترغیب دو، نماز کا شوق دلاؤ، اپنے ساتھ لے آؤ مسجد میں، جس طرح سے آپ وضو کرتے ہیں ان کو وضو سکھاؤ، آپ نماز پڑھتے ہیں اس کو نماز سکھاؤ، ترغیب دو۔ 7 سال کی عمر سے ترغیب دینا شروع کر دو۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بچہ اگر 10 سال کا ہو گیا اور نماز نہیں پڑھتا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے اس کو مار کے پڑھاؤ۔ دیکھو ہمارے آقا رحمت عالم ہے،
ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے ہیں، جماعت ہو رہی ہے مسجد نبوی میں، پیچھے عورتیں ہیں، وہ زمانے میں عورتیں بھی مسجد میں آتی، اور بچوں کو لے کر آئی تھی نماز پڑھنے، تو بچے کی رونے کی آواز ہمارے آقا نے سنی تو نماز کی قرات مختصر کر دی اور جلدی جلدی نماز پڑھا دی، اور سلام کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے بچوں کے اوپر رحم آ گیا، بچے رو رہے تھے، میں نے نماز کے اندر قرات مختصر کی۔ بچوں کے اوپر ہمارے آقا اتنا رحم فرماتے ہیں، کیونکہ ہمارے آقا رحمت عالم ہے، لیکن رحمت عالم ہونے کے باوجود ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ بچہ 10 سال کا ہو گیا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ماں باپ کا فریضہ ہے کہ اس کو مار کے نماز پڑھائے، لیکن مارنے میں خیال رکھے، ایسا نہیں کہ ہاتھ پیر توڑ ڈالے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرے، تھوڑا سا مار کے مارنے کا ڈر دکھائے، اور کسی بھی طرح سے اس کو نماز کا پابند بنائیے، ہر ماں باپ کا فریضہ ہے۔ آپ اولیاء کرام کی زندگی پڑھو نے، اس میں زیادہ رول ماں باپ کا ہوتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا؟ بارہ سنا ہوگا علماء کی زبان سے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، بابا فرید، ان کی اماں ہے نا، یہ صابر کلیری کی نانی ہوتی تھی، کیسی ماں تھی؟ بابا فرید چھوٹے تھے نا، تو کہتی تھی بیٹا فرید نماز پڑھا کرو، تو بابا فرید کہتے امی نماز پڑھوں گا تو اللہ مجھے کیا دے گا؟ تو ماں کہتی بیٹا نماز پڑھے گا تو اللہ شکر دے گا۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، ان کو لالچ ہوتی ہے، تو نماز کی ترغیب دلانے کے لیے شکر کی لالچ دی۔ بابا فرید کو شکر بہت پسند تھی، کہا بیٹا نماز پڑھے گا اللہ شکر دے گا۔ کہا اچھا تو میں نماز پڑھوں گا۔ تو ماں کہتی بیٹا جب نماز کا وقت ہوتا، ماں کہتی بیٹا جاؤ وضو کرو، وضو بھی سکھا دیا تھا، اور وضو کرنے جاتے ماں کیا کرتی؟ مصلی کے کونے کے نیچے شکر رکھ دیتی، تھوڑی سی شکر رکھ دیتی۔ جب بابا فرید نماز پڑھتے کہتے اماں شکر، تو کہہ رہی تھی اللہ شکر دے گا، کہاں ہے شکر؟ ماں کہتی بیٹا ذرا مصلی کا کونا اٹھاؤ شکر مل جائے گی، وہ کونا اٹھاتے شکر مل جاتی۔ یہ روزانہ کا دستور ہوگا۔ اس طرح سے بابا فرید کی والدہ محترمہ نے اپنے بیٹے کو نمازی بنا دیا۔ بابا فرید شکر کی لالچ میں نماز پڑھا کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا، اور بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے گئے تھے شام کو، تو ان کے جتنے بھی دوست تھے بچے، ان کو بھی وہ نماز کی وہ فضیلت بتانے لگے کہ میں نماز پڑھتا ہوں مجھے روزانہ شکر ملتی، چلو میرے ساتھ آپ بھی نماز پڑھنا آپ کو بھی شکر ملے گی۔ سب بچوں نے کہا ٹھیک ہے چلو چلو، تو ندی میں پانی بہ رہا تھا، کہا چلو وضو ادھر ہی کر لیں، پھر گھر جا کر نماز پڑھیں گے، اب مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ماں نے مصلی بچھا دیا ہے، ماں کو ایسا تھا کہ بیٹا آئے گا وضو کرنے جائے گا میں شکر رکھ دوں گی۔ اب بابا فرید آتے ہیں، کہا امی
مغرب کی اذان ہو چکی ہے اور میں ابھی بچوں کو لے کر آیا ہوں، تو ہم سب نماز پڑھیں گے۔ کہا بیٹا وضو کر لو۔ کہا ہم نے وضو کر لیا ہے، ہم نے وضو کر لیا ہے۔ اب ماں فکر میں پڑ گئی کہ اب کیا کروں، یہ تو مصلی کے اوپر چڑھ گیا۔ بچے لوگ بھی کھڑے ہو گئے نماز کے لیے۔ اب شکر تو رکھی نہیں ہے، آج اگر شکر نہیں ملی میرا بیٹا بدگمانی کرے گا میرے بارے میں۔ تو پھر کیا ہوا، ادھر تو نماز شروع کر دی بابا فرید نے، اور ادھر بابا فرید کی امی جان مصلی بچھا کے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتی ہے، دعا کرتی ہے، مولا یہاں تک لانا میرا کام تھا اور آگے سنبھالنا تیرا کام ہے۔ مولا میں اس کو نماز کی ترغیب کے لیے روزانہ مصلی کے نیچے شکر رکھتی تھی، آج شکر رکھنا بھول گئی ہوں، مولا آج تو تیری قدرت سے شکر رکھ دے۔ آج اگر تو نے میری عزت نہیں رکھی تو مولا یہ تو بچہ ہے، وہ نہ جانے کیا سوچے گا، اور ہو سکتا ہے نماز چھوڑ بھی دے، نماز کے بارے میں وہ برا بھی سوچ لے، مولا میری عزت رکھ لینا، آج شکر دینا میں تیرے پر چھوڑتی ہوں۔ بابا فرید کی ماں ہے، صابر پیا کی نانی جان، ان کی دعا اللہ کی ولیہ کی دعا ہے، اللہ نے فوراً سن لی۔ ادھر سلام پھیرا، بابا فرید کہتے ہیں امی شکر کا مصلی کا کونا اٹھاؤ، اور سب بچوں کو کہو وہ بھی اٹھائے، سب نے کونا اٹھایا۔ تو اب وہ شکر وہ تھوڑی سی شکر نہیں ہے، بلکہ ہوج نظر آ رہا، ہوج شکر کا گنج نظر آ رہا ہے، اور سب بچوں کے مصلی کے نیچے شکر کا گنج ہے۔ کامی روزانہ تو ایک کنکر ملتی تھی شکر کی، آج یہ گنج کہاں سے آ گیا؟ ماں نے کہا بیٹا برا مت لگانا، روزانہ تو میں تجھے نمازی بنانے کے لیے میں ہی شکر رکھتی تھی، اور آج میں نے نہیں رکھی ہے، اللہ نے میری عزت رکھ لی، اور یہ اللہ نے اپنی قدرت سے شکر دی ہے تجھے، اور تیرے دوستوں کو بھی اللہ نے دی ہے شکر، یہ اللہ کی شکر ہے، یہ اس نے گنج رکھ دیے ہے شکر کے۔ اور اس کے بعد ماں نے کہا بیٹا دیکھو شکر کی لالچ میں نماز نہیں پڑھنا، اللہ کی رضا کے لیے اب نماز پڑھ، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے تو نماز پڑھے گا تو تجھے شکر نہیں اللہ مل جائے گا، اور جس کو اللہ مل جائے اس کو پھر کیا کھپے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ کی ساری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے۔ پھر صحیح معنی میں بابا فرید نمازی بن گئے، اور ایسے نمازی بنے کہ اللہ نے اس کو ولایت دے دی۔ آج ہم اس کو بابا فرید کے نام سے یاد کرتے ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، یہ مائیں تھی۔ اور آپ نے سنا ہوگا حضرت محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہو گئے، بہت بڑے عاشق رسول، ان کی ولایت کا ڈنکا بج رہا تھا۔ ایک دن سفر کی حالت میں تھے، مرید لوگ بھی ساتھ میں تھے، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، پیاس بھی بہت لگی تھی، ادھر ادھر دیکھا تو ایک کنواں نظر آیا، کنواں گہرا تھا، پانی بھی تھا اندر، لیکن ڈول اور رسی نہیں تھی۔
تو حضرت محمد بن سلیمان الجزولی نے سوچا کہ پانی تو ہے لیکن ڈول رسی نہیں ہے، پانی سینچا کیسے جائے، کیا کریں، چلو کہیں دیکھوں ادھر ادھر۔ تو تھوڑی دور پر ایک کچا مکان تھا اور ان کی چھت کے اوپر ایک بچی بیٹھی تھی، 7 سال کی بچی ہے۔ وہ یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ کوئی بزرگ آدمی ہے، ان کے ساتھ کچھ مرید بھی ہے اور کچھ ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو بچی نیچے آئی، کہا بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا بیٹی نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھنی ہے، پانی تو ہے لیکن ڈول رسی نہیں ہے۔ کہا بابا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام ہے محمد بن سلیمان۔ کہا اچھا، میں نے تو آپ کی بڑی تعریف سنی، آپ تو اللہ کے بڑے ولی ہیں اور پانی نہیں نکال سکتے ہو۔ کہا ڈول رسی کے بغیر پانی کیسے نکالوں؟ کہا دیکھو میں نکال دیتی ہوں۔ اس نے کیا کیا، 7 سال کی بچی ہے، کہا بابا ڈول رسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کچھ پڑھا اور کنویں میں تھوک دیا، جیسے ہی تھکانے وہ پانی خود بخود اوپر آنے لگا، یعنی کہ اوور فلو ہو گیا، کنویں سے باہر نکلنے لگا۔ کہا بابا وضو کر لو، سب نے وضو کیا، نماز پڑھی۔ حضرت محمد بن سلیمان الجزولی نے فرمایا بیٹی یہ تو بتا، یہ تو کون سا وظیفہ پڑھتی ہے کہ وہ پڑھ کے تو نے تھوکا پانی اور فلو ہو گیا، یا کون سا وظیفہ پڑھتی ہے؟ کہا بابا اور کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، میری ماں نے مجھے ایک درود سکھا دیا ہے اور درود کا میں ورد کرتا ہوں روزانہ۔ یہ درود کی برکت ہے کہ پانی خود بخود اوپر آ گیا۔ تو حضرت محمد بن سلیمان نے جب یہ بات سنی، چوٹ لگ گئی دل کے اوپر کہ ایک بچی ہے اور درود کی پابند ہے، ان کی ماں نے اس کو ایسا درود سکھایا ہے، درود میں اتنی برکت ہے، تو اب میں ایک ایسی کتاب لکھوں درود کی کہ جس میں آقا علیہ السلام کے سارے فضائل جمع ہو جائے، ایسی کتاب لکھوں گا۔ اور محمد بن سلیمان الجزولی نے ایک کتاب لکھی جن کو دنیا دلائل الخیرات کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے درود پاک کی کہ بڑے بڑے اولیاء کرام ان کے پابند ہے، اپنے مریدوں کو بھی پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، اور وہ پڑھ کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے اللہ والے، اللہ کے محبوب اور مقبول بندے ہو گئے۔ ایسی کتاب دلائل الخیرات یہ سلیمان محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ اور جب اس کا انتقال ہو گیا تھا 60-70 سال کے بعد، وہ پانی آ جانے کی وجہ سے جب ان کی قبر کو تبدیل کرنا چاہیے لوگوں نے، 70 سال ہو گیا تھا، لیکن ان کا کفن بھی سلامت، ان کا جسم بھی سلامت ہے، نہ پھٹا ہے، نہ گلا ہے، نہ سڑا ہے، نہ بدبو، کچھ نہیں۔ اور روزانہ ان کی قبر کی مٹی سے خوشبو آتی تھی۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ وہ بچی جس نے درود پڑھا پانی خود بخود اوپر آ گیا۔ ذرا غور کرو میرے بزرگوں کہ بچی کے اندر یہ کمال ہے، وہ اللہ کی اتنی ولیہ، تو بتاؤ اس کی ماں کیسی ہوگی، ان کی ماں کتنی متقی پرہیزگار ہوگی، ان کی ماں کیسی اللہ کی ولیہ ہوگی۔ تو میرے بزرگوں یہ جو کمال ملا نا اس بچی کو ان کی ماں کے صدقے، پہلے کے ماں باپ ایسے تھے
حمل لیتا نا، وہاں سے ماں تربیت شروع کر دیتی ہے، کیونکہ حمل کے اندر جو بچہ ہوتا ہے نا، ماں جو کچھ کرتی ان کا اثر ہوتا ہے۔ غوث پاک پیدا ہوتے ہی 17 پارہ یاد کر کے دنیا میں تشریف لائے۔ کیوں لائے؟ ماں روزانہ 17 پارہ پڑھتی تھی، غوث پاک حمل میں تھے، اثر ہوا کہ نہیں؟ ماں جو کچھ بولتی ہے، جیسا بولتی ہے، جیسا کرتی ہے، ان کا اثر بچے کے اوپر جو حمل میں ہوتا اس کے اوپر ہوتا ہے۔ تو جب سے حمل شروع ہوتا ماں تربیت شروع کر دیتی بچے کی، تلاوت کرتی، نماز پڑھتی، اور بچہ جب پیدا ہوتا ان کو سلاتی، قرآن کی لوریاں دے کے سناتی، اٹھاتی، قرآن کی تلاوت سے اٹھاتی، ان کو دودھ پلاتی، وضو کر کے پلاتی۔ کبھی بغیر وضو وہ مائیں دودھ نہیں پلاتی اپنے بیٹے کو۔ تو ان ماؤں کی کوکھوں سے جو بچہ پیدا ہوتا، یا تو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتا، یا ٹیپو سلطان پیدا ہوتا، یا کوئی محمد قاسم پیدا ہوتا، یا کوئی محمد غزنی پیدا ہوتا۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے، ماں حمل سے ہے، زبان سے گالی گلوچ ہے، گندی فلمیں دیکھ رہی ہے، بچہ دودھ پی رہا ہے ماں کا، سامنے فلم چالو ہے، گندی فلم دیکھ رہی ہے، زبان سے گالی ہے۔ اور بچے کو نہ کچھ تربیت دینی ہے، نہ کچھ سکھانا ہے، نہ خود کو سیکھنا، نہ بچوں کو سکھانا۔ بچہ رونے لگتا ہے، اتنا بڑا موبائل دے دیتے ہیں بچے کو، اب موبائل سے وہ کھیلتا رہتا ہے بچہ، اور ماں بھی موبائل میں مشغول ہے، اور کچھ بولنا سیکھتا ہے۔ حکم یہ ہے کہ بچے کو پہلے اللہ کا نام سکھاؤ، پھر نبی رسول کا نام سکھاؤ، پھر اس کو کلمہ سکھاؤ۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلے بچے کو نبی پاک کی محبت اس کے دل میں ڈالو، پھر آل رسول کی محبت ڈالو، پھر قرآن کی محبت ڈالو۔ تمہارا بچہ بڑا ہوگا، یا تو ولی ہوگا، یا کتب ہوگا، یا ابدال ہوگا، یا غوث پیدا ہوگا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ بچہ کچھ بولنے سیکھتا ہے، کہتے ہیں گڈو بولو بولو، گڈو بولو بولو بولو، ممو، ڈیڈو، ٹاٹا۔ یہ کوئی سکھانے کی چیز ہے؟ کچھ بڑا ہوتا چلتا، بیٹا ذرا ڈانس کرو، تمہارا ویڈیو اتارو، بیٹا ذرا اس کو گالی دے، اور اس کو گالی دیتا، ماں باپ ہنستے ہیں۔ بچپن سے ناچنا سکھاتے ہیں، بال کٹاتے ہیں بچپن سے ہی، ایسے بھونڈڑے جیسے باٹ کٹاتے ہیں، ناک میں بالیاں پہناتے ہیں، بچی ہوتی ہے بچپن سے سیکسی لباس پہناتے ہیں۔ اب میرے بزرگ اور بھائیوں بتاؤ، وہ بچہ بڑا ہوگا تو پھر وہ کھلنائک نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ اور ڈسکو ڈانسر نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ ایک قصور ہمارا ہے۔ ماں باپ کا فریضہ ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے، اچھی تربیت میں پالے، ان کو اخلاق سکھائے، ان کو قرآن سکھائے، ان کو نماز سکھائے، ان کے دل میں نبی پاک کی محبت ڈالے۔
خود بھی نیک بنے، اپنی اولاد کو بھی نیک بنائے، تو یہ بچہ بڑا ہوگا نا تو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ ماں باپ چلے جائیں گے، ثواب جاریہ ہو جائے گا، نیک اولاد ثواب جاریہ میں داخل ہے، ثواب جاریہ بن جائے گا۔ تو میرے بزرگ اور بھائیوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو کوئی دنیاوی تعلیم نہ دو، ضرور دو، آپ اس کو کوئی انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، پروفیسر بناؤ، جو کچھ بنانا بناؤ، لیکن پہلے اس کو مسلمان بناؤ، پہلے نبی کا سچا غلام بناؤ، پہلے غوث کا سچا شیدائی بناؤ، پہلے اس کو نیک نمازی بناؤ۔ نیک نمازی بنے گے نا تو تمہارے لیے ثواب جاریہ بنے گا، وہ نیکی قبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی۔ باقی یہ انجینئر اور ڈاکٹر اور پروفیسر کی ڈگری قبر میں کام نہیں آئے گی۔ اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ضروریات کے مطابق علم دین سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔